اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے کمتر جتنے گناہ ہیں، شرک کے نیچے جتنے گناہ ہیں، ان سب کی تو اللہ کیا معافی ہو جائے گی، مگر شرک کی معافی اللہ کیا ہونے والی نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو انسان دنیا میں شرک کر کے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے میرے بھائی۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان دنیا سے شرک کر کے گیا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، کوئی چانس ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کی مغفرت۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر شرک کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، ایک انسان اگر شرک کی حالت میں مر گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے نبی، آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، وہ مشرک ان کا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کے چچا ابو طالب آخری ٹائم میں، بخاری کے الفاظ ہیں، اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان آپ نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے میرا، آپ کا آخری ٹائم ہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ اے چچا جان، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کو جنت میں داخل کرنے کی سفارش کروں گا۔ اب وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے۔ ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہی پٹی کل بھی پڑھائی جاتی تھی، یہی پٹی آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ارے تو یہ سب باپ دادا غلط ہے کیا؟ بنارس میں سے بولتے، مطلب باپ دادا غلط تھے کیا؟ باپ دادا کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ دماغوں میں بیٹھا۔ باپ دادا کے غلط رسم و رواج، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی بدعات، ان کی خرافات سماج میں رائج ہے، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی کلمہ پڑھنے کو بول رہے ہیں، اور ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ بخاری کے الفاظ ہے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، اور آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے، وہ توحید پر نہیں آ پائے، وہ ایمان نہیں لا پائے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام راستہ دکھا دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، آپ کے چچا ابو طالب کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ یہ ہے اسلام کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہوگی۔ جب ہم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنی ماں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ او لوگوں، میرے نبی بھی تو یتیم تھے، میرے نبی بھی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو آپ نے کھویا تھا۔ آپ بھی اپنی ماں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔
اللہ نے منع کر دیا، اے نبی آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد جب آپ کو اپنی ماں کا پیار یاد آتا ہے، اپنی ماں کی ممتا یاد آتی ہے، اور بچپن میں ماں کا بچھڑنا یاد آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ بھی رونے لگتے ہیں اور صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں، اور اسی موقع پر آپ فرماتے ہیں او لوگو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میں اپنی ماں کے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک یہ شرک و خطرناک چیز۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اسحاق کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے یہ 18 پیغمبر، ہمارے یہ 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ تو نبیوں کے بارے میں کہا، اور سورہ زمر کے اندر اللہ نے نبیوں کے سردار سے کہا، نبیوں کے امام سے کہا، تاجدار مدینہ سے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کو بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کو بھی یہ پیغام بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ مشرک کی کوئی عبادت اللہ کی قبول نہیں، دنیا میں اللہ کوئی بدلہ دے دے، کوئی پھل دے دے الگ بات، آخرت میں اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ مکہ کے مشرکین اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، ہم تو خانے کعبہ کے معمار ہیں، ہم تو خانے کعبہ کو بنانے والے ہیں، ہم تو خانے کعبہ کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنے اس کام پر۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کر دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اے مکہ کے مشرکو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کے ساتھ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم ناز کرتے ہو کہ ہم خانے کعبہ کو بنانے والے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، تم تو خود گواہی دیتے ہو کہ تم کافر ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، کان کھول کر کے سن لو، تمہاری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وفی النار ہم خالدون، اور تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کی قبول نہیں۔ اور آگے بڑھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں، بگڑی بنانے کا سوال کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہیں مل رہا تھا اس لیے ہم نے دوسروں سے لے لیا، یا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے گا، فلاں کے ذریعے سے دے گا، فلاں کے واسطے سے دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم مجھے کسی کے ذریعے سے مانگو، مجھے کسی کے واسطے سے مانگو، اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے روکا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تو بہت قریب ہے، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہ کہیں سے بھی مجھ کو پکارے، وہ گھر سے پکارے، وہ مسجد سے پکارے، وہ رات کے سناٹے میں پکارے، وہ دن کے اجالے میں پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تو وہ ہے میرے مصیبت زدہ پریشان حال
اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی کافر بھی ہے، وہ بھی جب مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں پڑے اپنے انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ کھولیے، ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ میرے بھائیوں کبھی موقع ملے، میری ماں بہنوں کبھی موقع ملے تو سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لینا، سورہ انبیاء کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا۔ اس میں اللہ نے الگ الگ نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہمارے ان نبیوں نے اگر دعا کی ہے تو ہم سے کی ہے، اگر مانگا ہے تو ہم سے مانگا ہے، اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو ہمارے آگے پھیلایا ہے۔ انہی نبیوں میں ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، جن کو اللہ نے مچھلی والا نبی کہا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو جب مچھلی والے نبی نے ہم کو اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں انہوں نے ہم کو پکارا۔ دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کے ٹاپ سے ٹاپ نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا، شاید وہاں جی پی ایس بھی کام نہ کرے، شاید وہاں موبائل کا نیٹ ورک بھی کام نہ کرے۔ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں اور رات کے اندھیرے میں یونس نے اللہ سے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا آیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے یونس کو اس تکلیف سے نجات دے دی، اور آج بھی اگر کوئی مومن اس دعا کو پڑھ کے اپنی مصیبتوں میں اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی مصیبتوں کو ضرور دور کرے گا۔ یونس کی دعا اللہ نے سنی۔ میں ایک اور نبی ایوب علیہ السلام، بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے جا چکے ہیں، بستر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہتے ہیں اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو نے رحم نہ کیا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا، ہم نے ایوب کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے حضرت ایوب کی اولاد بھی واپس کر دی، ان کی فیملی بھی واپس کر دی، اور پہلے سے ڈبل کر دیا۔ اللہ جب دیتا ہے میرے بھائی تو ڈبل دیتا ہے۔ اللہ نے ایوب کی بیماری کو بھی دور کیا، اللہ نے ان کی فیملی کو ڈبل کر دیا، ان کی جو فیملی چلی گئی تھی اللہ نے ان کی اتنا اور ان کو عطا کیا۔ اور آگے بڑھی، اسی صورت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ تو بہترین وارث ہے، اے اللہ تو مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما دے، مجھ کو دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی بیوی کے اندر کچھ باتوں کی کمی تھی، ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ سے ہم مانگے میرے، اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ ہم نے اللہ کو بے بس بنا دیا۔ ابھی جمعہ کے دن میں بریلی گیا تھا، بریلی کا نام آپ نے سنا ہوگا،
बांस बरेली भी उसको बोलते। जुमा का दिन था, जुमा के खुतबे के बाद नौजवानों ने कहा चलिए मौलाना आपको आला हजरत की दरगाह पे लेकर जाओ। आप यकीन मानिए मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब की कब्र है वहाँ पे, जिनको आला हजरत कहा जाता है, उनकी दरगाह पे, उनकी कब्र पे मैं साथियों के साथ गया और कब्र से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से पूरे रास्ते पे फूल बिक रहे हैं, चादरें बिक रही हैं और रास्ते पे लिखा है राहे आला हजरत। और जब मैं वहाँ कब्र पर पहुँचा तो देखा कि लोग बड़े एहतराम के साथ अंदर जा रहे हैं और हाथ बांध करके जैसे अल्लाह के सामने आदमी नमाज में खड़ा होता है, कब्र के सामने बड़े एहतराम के साथ खड़े हैं। और उसके बाद कोई कब्र को चूम रहा है, कोई वहाँ रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है और फिर पलट करके बिल्कुल यानी कब्र की तरफ पीठ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरफ चेहरा करके वापस पीछे पैर वापस आ रहे हैं ताकि कब्र की बेहुरमती हो। ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है, आज हिंदुस्तान के लाखों ऐसे गांव, करी और शहर होंगे जहां मेरे भाइयों अल्लाह की जात के साथ शिर्क हो। उसके बाद हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, उसके बाद हम कहते हैं साहब हुकूमत बड़ी जालिम है और बड़ा जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म नहीं होगा? तुमने अल्लाह को नाराज किया है, तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, तुमने गली गली शिर्क की दुकानें खोल के रखी हैं, औरतें और मर्द और बच्चे अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह नाराज नहीं होगा मेरे भाई? इस्लाम तौहीद का दीन है, इस्लाम में शिर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम का मानने वाला बच्चा बच्चा तौहीद पर होता है। मेरे नबी ने बच्चे बच्चे को तौहीद का सबक दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह के नबी के चचा अब्बास के बेटे हैं। 8 या 10 साल उनकी उम्र है और वो अल्लाह के नबी के साथ ऊंट के ऊपर सवार है। 8 या 10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी क्या तालीम देते हैं? कहते हैं इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तुझे जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब भी मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ मेरे बच्चे अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका बिशैइन इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक, तो जो फायदा तेरी तकदीर में लिखा हुआ है बस वही फायदा तुझको मिलने वाला है। सारी दुनिया मिलकर के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक, तो जो नुकसान तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा कोई नुकसान तुझे पहुंचा नहीं सकता है। हमने क्या किया है? घरों में गिनतियों को हमने तोगरे में सजा के लगा दिया। देखा होगा आपने दुकान और मकान की खैर और बरकत के, ये दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए उसमें क्या लिखा है भाई? उसमें लिखा है 786/92 420 9211, ये गिनतियां लिखी है उसके अंदर। अब पूछो भाई ये क्या है? कहते साहब ये अल्लाह के नामों की गिनतियां हैं, ये दुआओं की गिनतियां हैं। अच्छा साहब नमाज में तो हम ऐसा नहीं करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं 786/92 और 420 और 9211। नमाज में तो भाई दुआ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज में तो हम गिनतियां नहीं पढ़ते। दुकान पे गिनती आपने लटका दी, उससे बरकत से। गले में तावीज पहन लिया, बड़े बीमार थे, बुखार रह रहा था, डॉक्टरों को दिखाया, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है। मोहल्ले में एक मौलवी साहब थे बेचारे, बड़े पहुंचे हुए थे, उनके पास पहुंचे, उन्होंने तावीज दे दिया, गले में तावीज लगाया, एकदम ठीक है। कभी तावीज को कैंची से काट के देखो उसमें क्या लिखा है। अल्लाह की कसम 99% तावीज़ों के अंदर शिरकिया बातें लिखी रहती हैं। उसमें जिब्रील को पुकारा जाता है, उसमें हामान और कारून और फिरौन को पुकारा जाता है, उसमें शैतान को पुकारा जाता है। वो तमाम के तमाम तावीज़ शिरकिया होते हैं, उसमें शैतान को पुकारा जाता है। और अगर बिलफर्ज उस तावीज़ के अंदर कुरान की आयतें भी लिखी हो तो कुरान को पढ़ने में सवाब है, कुरान को पढ़ के दम करने से शिफा मिलेगी, कुरान को लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक। हो रहा है साहब। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100-125 साल पहले नक्शा खींचा था, 100 साल पहले नक्शा खींचा था। आज 2023 चल रहा है और ऐसा लग रहा है मौलाना हाली आज की बात कर रहे हैं।
کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ واہ صاحب، پتھر کے بت کے آگے سر جھکانے والا مشرک ہے، اور کسی قبر پہ اور مزار پہ اور پیڑ پہ جا کر کے سر جھکانے والا اور اس کو برکتی سمجھنے والا، وہ صاحب بہت بڑا توحید والا ہے، بڑا موحد ہے، بڑا مومن ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ اسلام توحید کا دین ہے، اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی غیر کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ حرام ہے، اور یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ میرے بھائی، لوگ دھڑلے سے اپنی بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے، غلط ہے، حرام۔ بنارس سے آپ کسی جمعرات کو ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیے، اکبر پور جانے والی ساری ٹرینوں میں لوگ بھرے ہوئے، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کچھوچھا شریف جا رہے ہیں۔ جیسے حج کر کے لوگ زمزم کا پانی لاتے ہیں، وہ مزار کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو برکتی سمجھ کے لوگ کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے تو 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثلاثتو، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ انہی 3 مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، 4تھی مسجد کا سفر آپ ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے ہیں، آپ قبروں اور مزاروں کا سفر کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے۔ میرے بھائیوں، یہ شرکیہ کام ہے، توبہ کر لو میرے بھائیوں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ شرک آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، آپ کے حج کو کھا جائے گا، آپ کے عمروں کو کھا جائے گا، آپ کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ اور برباد۔ اور جانتے ہو، اللہ کے علاوہ ہم جن کو پکارتے ہیں، دنیا میں جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، ایک باریک سا بال ہوتا ہے، اس بال کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور تو بڑی دور کی بات ہے، کھجور کی گٹلی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ اس جھلی کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ آج اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگا جاتا ہے۔ تو ہمارے کلمے کا یہ پہلا پارٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ عبادت ہم کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی کریں گے۔ اور کلمے کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو کلمے کا دوسرا پارٹ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری ہر عبادت نبی اکرم کے طریقے پر۔ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ہم نے آپ کو آئیڈیل بھی مانا ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی بہترین نمونہ ہے، تمہیں انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں انہی کو نمونہ بنانا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، اور میرے نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اسلام شریعت نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، شریعت اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے میرے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس کی 12 تاریخ آئی، آپ نے نبی کے نام پر جلوس نکالے، آپ نے بڑے بڑے کام کیے، آپ نے گھروں کو سجایا، آپ نے بازاروں کو سجایا، اور آپ نے نام دیا کہ صاحب ہم اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ او لوگوں، اگر یہ واقعی میں بڑے ثواب کا کام ہے، اگر واقعی میں یہ نبی سے محبت کا ثبوت ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، کیا ابو بکر صدیق سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ کیا عمر فاروق سے زیادہ؟ کیا عثمان غنی سے زیادہ؟ کیا علی مرتضی سے زیادہ؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ جب انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو آج ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شریعت اپنی منمانی کا نام نہیں، شریعت نبی کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور عید کا چاند آپ نے دیکھا، اور کل عید آپ کو منانی ہے، آپ کو چنتا ہو گئی، ارے یار کل تو عید کا تہوار منانا ہے، پہلے ہم اس کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے، اور ہر پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج دینا ہے۔ جو اناج آپ کھاتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، دال دے سکتے ہیں، جو بھی اناج آپ کھاتے ہیں، ہر پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو دینا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، تقریروں میں علماء نے بیان بھی کیا ہو، مگر آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے عید کی نماز کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کا تو صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے پریوار میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگوں کا 2.5 کلو کے حساب سے 25 کلو آٹا، 25 کلو چاول، 25 کلو اناج ہوتا ہے۔ آپ نے مس کر دیا، رات کو آپ کو یاد نہیں آیا، صبح عید کی نماز تھی، 7 بجے نماز پڑھ کے آپ آئے، آپ نے بچے کو پیسہ دیا، جاؤ 25 کلو اناج ہمارے اوپر صدقہ فطر تھا لیکن ہم نہیں دے پائے، ایک کام کرو تم 50 کلو لے کے آؤ اور غریبوں کو بانٹ دو۔ آپ نے کوانٹٹی ڈبل کر دی، مگر آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اس کو صدقہ فطر کو نماز کے پہلے ادا کرنے کا، یہ ہے اتباع، اس کا نام ہے نبی کی پیروی کا نام شریعت ہے، نبی کی پیروی کا نام دین۔ اب آ جائیے ہمارا دوسرا تہوار، عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، آپ نے جانور خریدا موٹا تازہ، آپ نے جانور خریدا، اور جانور خریدنے کے بعد جب عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، اس عید الاضحیٰ کا دن آیا، آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ آپ کو بھوک زیادہ تیز لگی تھی، کلیجی کھانے کے لیے للچائے چلے جا رہے تھے آپ، 7 بجے نماز ہونے والی تھی، آپ نے 6 بجے جانور کو پٹک کے ذبح کر دیا۔ آپ نے بڑا موٹا تازہ بڑا مہنگا جانور آپ لائے، مگر کیا آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ من ذبح بعد الصلاۃ فقد اصاب سنت المسلمین، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کیا اس کو تو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ 10 منٹ کا فرق رہے گا۔ 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہے، آپ نے 6:50 میں قربانی کر لی، نماز کے پہلے صرف 10 منٹ کا تو معاملہ ہے، نہیں، شریعت 10 منٹ میں چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا، اس لیے آپ کی وہ عبادت اللہ کے قبول نہیں۔ میرے بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین آپ کی لاجک کا نام نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگے وہ دین ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حج کرنے گئے،
ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پہ حاجی بھی ہوں گے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی سے حج کی توفیق دے دے. میرے بھائی اس سال جو حج کر کے آئے وہ بتا رہے ہیں اب بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے حج کے ارکان ادا کرنا. سخت گرمی کا موسم اور مینا اور عرفات کے جو معاملات ہیں بڑے کٹھن ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو 60 سال کے ہونے کا انتظار نہ کرو, 70 سال کے ہونے کا انتظار نہ کرو. میری پیاری ماں بہنوں, بیٹیوں کی شادی کے اوپر اور بیٹوں کی شادی کے اوپر اپنے حج کو نہ ٹالو. اگر آج اللہ نے نوازا ہے, اگر آج آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. آپ اللہ کے یہاں یہ ایکسکیوز نہیں دے پائیں گے, یہ بہانہ نہیں دے پائیں گے ہمارے بیٹے کی شادی باقی تھی, ہماری بیٹی کی شادی باقی تھی. اگر حج فرض ہو چکا ہے, حج کی طاقت ہے تو بیٹے اور بیٹی کی شادی حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے. آپ کر لیجئے, گارنٹی نہیں ہے. میری والدہ محترمہ اللہ مغفرت فرمائے, ان کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی. کئی بار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور 2019 میں ہم لوگوں نے حج کا فارم بھرا اور والد والدہ دونوں کا فارم بھرا, لیکن اسی سال لاک ڈاؤن کا معاملہ آ گیا. اس سال حج کینسل ہو گیا اور اگلے سال بھی حج نہیں ہو سکا اور 2020 میں ہماری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا. میرے بھائیوں, خواہش اور حسرت لے کے دنیا سے چلی گئی. کتنے ہمارے بھائی ہوں گے, کتنی ہماری مائیں ہوں گی جن کے دل میں حج بیت اللہ کی خواہش بھی ہوگی اور طاقت بھی ہے. میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں اس کا انتظار مت کرو کہ آپ 70 سال کے اور 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کریں گے. اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ حج کرنے آپ جاتے ہیں. مکہ میں پہنچے آپ, مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کی چادر اتار دی, آرام سے ہوٹل میں رہتے ہیں. نماز کے ٹائم مکہ میں حرم میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی, حکم دیا گیا کہ اے حاجیو اب حج کا ٹائم آ گیا, اب چلو حج کا احرام باندھو. اپنے ہوٹلوں سے نکل کر کے مینا پہنچو اور مینا میں جا کر کے ظہر کی, عصر کی اور ساری نمازیں وہاں جا کر کے پڑھو اور 4 رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھو. یہاں مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے, ہمارے بہت سارے بھائی حج کرنے جاتے ہیں مینا میں پوری نماز پڑھتے نہیں, وہاں قصر کرنا یاد رکھنا. حتیٰ کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا انسان بھی حج کرے گا وہ بھی مینا میں جا کے قصر کرے گا, کیونکہ نبی نے قصر کیا. دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. اب ایک انسان سوچے یار میں تو حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں, ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے, میں یہ نماز کا ثواب چھوڑ کر کے مینا کیوں جاؤں؟ وہاں تو ابھی کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے, صرف رات میں سونا ہے اور دن میں نماز پڑھنا ہے. کوئی کام بھی 8 تاریخ کو نہیں ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, میں 8 تاریخ کو یہی ہوٹل میں آرام سے رہتا ہوں, میں 9 کو جاؤں گا. ارے بھائی صاحب تیرا حج خطرے میں پڑ جائے گا, تیرا حج خطرے میں پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دین نبی کی پیروی کا نام ہے. نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا جائے, مینا میں پہنچا جائے اور 8 سے لے کر کے 9 کی صبح تک مینا میں گزارا جائے. پھر 9 کو عرفات میں جانا ہے, عرفات میں جا کر کے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, وہاں ظہر اور عصر کی نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اتنا لمبا ٹائم مغرب تک, سورج ڈوبنے تک عرفات میں آپ کو دعائیں کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. پورے حج کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے, پورا حج کے ارکان آپ دیکھ لیجئے. پورا حج ہمیں یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں کہ دین محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے, دین نبی کی پیروی کا نام ہے, دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب میں حج کرنا چاہتا ہوں, میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اچھا امام مالک کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے. اب جو لوگ مدینہ میں رہیں گے ان کو اگر وہاں سے احرام باندھ کے مکہ جانا ہے تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ, وہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا تھا, تو آج بھی وہیں سے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں. میں 2017 میں جب گیا تو اتفاق سے مدینہ سے ہی مکہ جانا تھا, تو وہ جو جگہ تھی ذوالحلیفہ, اب اس کا نیا نام ابیار علی ہے اور وہاں پر ایک مسجد موجود ہے, وہیں پر تمام لوگ احرام باندھتے ہیں. تو حضرت امام مالک نے کہا کہ آپ کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے. اس انسان نے کہا امام صاحب میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں. جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں, ان کو یوٹیوب پر کچھ نیا چاہیے صاحب. اب جو نیا بیان کرنے والا ہے, جو یہ کہتا ہے صاحب تم اپنی عورت کو بغیر پردے کے بھی
لے کر کے گھومو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردہ ضروری نہیں ہے، عورت کا چہرہ چھپانا ضروری نہیں. ہم کو لگتا ہے یار یہ ہمارے من کی بات ہے. جو مولوی یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام میں میوزک حلال ہے، جو اسکالر یہ کہتا ہے آپ گانے بجانے کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہ اسکالر اچھا لگتا ہے اور ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں، اس کو لائک کرنے لگتے ہیں. کیوں صاحب؟ کیونکہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج 90% لوگ فتویٰ مفتی صاحب سے جانکاری کے لیے نہیں پوچھتے ہیں، فتویٰ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرے فیور کی بات مفتی صاحب کرتے ہیں. مفتی صاحب نے اگر آپ کے فیور کی بات کر دی بہت اچھا، اگلے دن صبح گھسیا بازار میں مفتی نوراللہ صاحب نے دیکھو یہی بات کہہ دی جو میں کہہ رہا تھا. اور خدا نہ خواستہ اگر مفتی صاحب نے آپ کے فیور کی بات نہیں کہی تو اب آپ کسی اور مفتی کا انتظار کریں گے، کوئی اور مولانا صاحب آئیں، بنارس سے آپ کے جمعہ پڑھانے آتے رہتے ہیں، کوئی ایک مولوی بھی اگر آپ کی خواہش والی بات کہہ دے بس کام بن گیا بھائی آپ کا. تو بھائیو دین جو ہے نا یہ چوائس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ چوائس کر لیں وہ دین ہے، جو آپ کو پسند آ جائے وہ دین ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے. میرے بھائیو امام مالک نے کہا احرام باندھنا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام. اس نے کہا امام صاحب میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا. کا فتنہ کس بات کا امام صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھوں اور میں کہہ رہا ہوں میں نبی کی قبر سے احرام باندھوں، میں کون سا غلط کام کرنے کی بات کر رہا ہوں؟ ارے میرے کلومیٹر تو اور بڑھ جائیں گے، میں تو اور لمبی مسافت سے احرام باندھ کے جاؤں گا، میرے میل تو کچھ اور بڑھ جائیں گے، میرے کلومیٹر تو کچھ اور بڑھ جائیں گے. امام مالک نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بھائی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ تو ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو کام اللہ کے نبی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، جو کام نبی کو نہیں سوجھا وہ تجھ کو سوجھ گیا، جو ثواب کا کام نبی نے نہیں کیا تو کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت اس کو پڑھ کے سنائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا کوئی عذاب نہ آ جائے. امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے پہلے، فجر کی اذان کے بعد اور نماز کے پہلے 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھا. 2 رکعت پڑھ چکا پھر اور پڑھ رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا امام سعید بن مسیب نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا مت پڑھو، فجر کی فرض کے پہلے اللہ کے نبی نے صرف 2 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت سے زیادہ مت پڑھو. تو اس نے کہا یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے امام سعید ابن مسیب کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ کیا میں نماز پڑھ لوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے پر تو سزا نہیں دے گا، سنت کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دے گا. تم جو نماز پڑھ رہے ہو نبی نے نہیں. میرے بھائی یہ سبق یاد کرو، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. یہ سبق یاد کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. 1-2 مثالیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 12 بجنے والے ہیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کے اندر ان کی حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو ایک دعا سکھائی. مجھ کو ایک دعا سکھائی کہ جب میں بستر پہ جاؤں تو نبی نے کہا جب بستر پہ جاؤ تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ اور پھر یہ دعا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. بڑی اچھی دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیں ہم اور آپ. اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے گوگل پلے اسٹور میں جائیں، ایک ایپ آتا ہے حصن المسلم، نوٹ کر لیں اس کو، حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، فورٹ آف مسلم. وہ ایک ایپ ہے، اس میں اردو میں بھی آپ کو ملے گا، انگلش میں بھی ملے گا، جس میں آپ کو آسانی ہو. ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں اللہ کے نبی کی سب آتھینٹک دعائیں، سب مستند دعائیں اکٹھا کر دی گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یاد.
اللہ کے نبی حضرت برا ابن عازب سے کہتے ہیں کہ اے برا، جب بستر پہ جاؤ تو داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، وضو کر کے سو اور یہ دعا پڑھو، اور اس کے بعد کوئی بات چیت مت کرو، آخری دعا یہی پڑھ کے سو جاؤ۔ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا، فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اے برا اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال توحید کی حالت میں ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، تمہارا خاتمہ توحید پر اور ایمان کے اوپر ہوگا۔ اچھا، اب جب نبی نے یہ دعا سکھائی حضرت برا کو تو حضرت برا جلدی جلدی ریپیٹ کرنے لگے، کیونکہ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ اس کو ریکارڈ کر لیا بعد میں سن لیں گے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی باتوں کو ہمیں پہنچانے کے لیے کتنی محنت کیا ہوگا؟ یا 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، 1 گھنٹہ مفتی صاحب نے تقریر کی، صبح آپ سے پوچھا جائے مفتی صاحب نے کیا بیان کیا، عبدالغفار صاحب نے کیا بیان کیا، تو شاید آپ کو 2-4 باتیں بھی یاد نہ ہوں۔ صحابہ کے دور میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، مگر انہوں نے نبی کی ہر بات کو کس طریقے سے یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ قربان جاؤں میرے بھائیوں، اتنی محنت اگر کوئی کر سکتا ہے تو نبی کے صحابہ ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا اپنے نبی کے دین کی حفاظت کرنے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں میں دعا کو ریپیٹ کرنے لگا، جلدی جلدی دہرانے لگا تاکہ میں یاد کروں۔ جب میں دعا کو دہرانے لگا، جب میں دعا کو ریپیٹ کرنے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی گڑبڑ کر دی۔ نبی نے کیا سکھایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہاں نبی کی جگہ میرے منہ سے رسول کا لفظ نکل گیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی دعا کے الفاظ سیم تھے، بس نبی کی جگہ رسول ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت برا کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں اے برا، تم غلط پڑھ رہے ہو، جو میں نے سکھایا ہے وہی پڑھو، میں نے نبی سکھایا ہے تو نبی پڑھو، نبی کی جگہ رسول مت کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، تب انہوں نے دوبارہ صحیح دعا پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایگزیکٹ نبی کی دعاؤں کو یاد کریں، اس میں اپنی من مرضی سے ہم کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتے، کچھ گھٹا نہیں سکتے، کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ اب جیسے اذان کے بعد کی دعا ہے ہمارے یہاں، اس میں کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، اب اس کے آگے ایک لفظ لوگ بڑھا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیعۃ، یہ الفاظ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے۔ تو دعاؤں میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے حج کے طریقے پر جو دعا کی کتابیں آتی ہیں، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔ اب جو بیچارہ حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، وہ پریشان ہے کہ صاحب کہیں مس نہ ہو جائے، کوئی دعا گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بھائی صاحب کوئی دعا نہیں ہے، آپ طواف کے دوران اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو دعا کرنا چاہیں کریں، بس ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس ہمارے یہاں ہر چکر کی الگ دعا سکھا کر کے حاجیوں کو چکر میں ڈال دیا، کتنے حاجیوں کو تو چکر آ جاتا ہے۔ تو بھائیوں، دین نبی کی پیروی کا نام ہے، دین نبی کی اتباع کا نام ہے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، یہی واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں پہنچتے ہیں، کوفہ کی مسجد میں پہنچے، وہاں لوگ حلقہ بنا کر کے، گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور سب کے آگے کنکریاں رکھی تھیں، اور وہ کہتا تھا پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، تو کنکری اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے تھے۔ پھر وہ کہتا تھا پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، تو پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کنکری اٹھا کے پڑھ رہے تھے۔ یہ مسجد میں یہ کام ہو رہا تھا، لوگ کئی حلقہ بنا کے، گھیرا بنا کے یہ کام کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا، عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی تھے، لوگ ان کی بڑی عزت بھی کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس ہم گنتی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گنتی کر کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا جملہ استعمال کیا تھا عبداللہ بن مسعود نے؟ کہا او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گناہوں کی گنتی کرو، نیکیوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہوگی۔ اے محمد کے امت کے لوگوں، تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے
ابھی تو تمہارے نبی کے صحابہ زندہ ہیں, ابھی تو تمہارے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو تمہارے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں, اور ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے. ان لوگوں نے کہا ہے ابو عبد الرحمن ہمارا مقصد برا نہیں ہے, ہم تو اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, بہت سارے لوگوں کا مقصد اچھا ہوتا ہے مگر وہ اچھے کام کو نہیں کر پاتے ہیں. او لوگو, تم یہ جو کام کر رہے ہو یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو, یا تم نبی کے طریقے سے بہتر کسی طریقے پر چل رہے ہو. میرے بھائیو, اللہ کی قسم ہمارا پیغام اس کے سوا کچھ اور نہیں. کسی سے کوئی دشمنی نہیں, کسی سے کوئی عداوت نہیں, ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں, مگر ہاں رب کی توحید کے لیے اور مصطفیٰ کی سنت کے لیے ہم کل بھی لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اس مشن پر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو قائم رکھے. میرے بھائیوں, رب کی توحید اور مصطفیٰ کی سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ یہ سبق اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اور بدعات سے بچانا ہے. ہمارے گھر میں شرک نہ ہو, ہمارے گھر میں بدعت نہ ہو, ہماری بیٹی شرک نہ کرے, ہمارا نواسا شرک نہ کرے, ہمارا پوتا شرک نہ کرے. ہمیں شرک سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے. آئیے اللہ سے ہم دعا کریں رب العالمین توحید و سنت پر جو باتیں بیان ہوئی ہیں رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے مفتی صاحب نے بھی جو استغفار کے اوپر اور توبہ کے اوپر جو گفتگو کی ہے اللہ اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم نے یقیناً بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو, صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ ہمارے ان ظاہری اور باطنی نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے وطن کا, ہمارے ملک کا جو لوگ ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں ایسی تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے. اللہ گھوسیا کی اس بستی کو آباد رکھے, شاداب رکھے اور دین و ایمان پر, توحید پر قائم رکھے. اور ہمارے وہ بھائی جو ہمارے مسلک کے تعلق سے, ہماری دعوت کے تعلق سے, ہمارے منہج کے تعلق سے کسی بھی طریقے کی غلط فہمی کے شکار ہیں اللہ ان کے دماغوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا کرے. رب العالمین انہیں توحید و سنت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.